الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بہن نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک کلپ بھیجا جس میں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام مکہ مدینہ سے آیا تھا، عرب سے آیا تھا، اور وہاں پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے، ازالہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل اسلام وہاں سے ہی آیا تھا، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا بلکہ 1400 سال پہلے آیا تھا، اور ان لوگوں کا مذہب جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے، اس کی عمر صرف 75 سال ہے۔ اس سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مناتے رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے۔ اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کلپ سن کر مجھے امید ہو چلی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ثابت کریں گے کہ وہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا تھا اس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بخاری شریف کی کوئی حدیث پیش کریں گے، یا مسلم شریف کی کوئی حدیث پیش کریں گے، یا صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے مکہ یا مدینہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا تھا، یا تابعین کا حوالہ دیں گے کہ انہوں نے مکہ مدینہ میں جلوس نکالا تھا، یا 4 اماموں میں سے کسی امام کا حوالہ دیں گے، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا اور امام ابو حنیفہ کا، کہ ان میں سے کسی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا تھا، اس کا جشن منایا تھا، اس کا تہوار منایا تھا، لیکن ایسی کوئی بھی چیز وہ پیش نہیں کر سکے، جس سے پتہ چلا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، 4 اماموں نے یہ کام نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ ضرور دیتے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا بھی تو ان مورخین کا دیا جو بہت بعد میں آئے۔ مثال کے طور پہ امام ذہبی کا تذکرہ کیا، امام ابن کثیر کا تذکرہ کیا، امام سیوطی کا تذکرہ کیا، ملا علی قاری کا تذکرہ کیا، امام جزری کا تذکرہ کیا، اور جن کا تذکرہ کیا ہے یہ نہ صحابہ کرام میں سے ہیں، نہ تابعین میں سے ہیں، نہ تبع تابعین میں سے ہیں، نہ 4 اماموں میں سے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایسی دلیل پیش کر سکا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور جس سے پتہ چلے کہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا یا آپ نے کیا، یا آپ کے کسی ایک صحابی نے کام کیا یا سکھایا، یا کسی تابعی نے کام کیا یا سکھایا۔ ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہیں، ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا
اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا۔ جن علماء کرام کے اور جن بادشاہوں کے انہوں نے حوالے دیے یہ بہت بعد کے لوگ ہیں، اور ان میں سے بھی کئی حوالے درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ فلاں بادشاہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کو بطور تہوار بطور جشن کے منایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی تائید کی، اس کے حق میں دلائل دیے، اس عمل کو خراج تحسین پیش کیا؟ بالکل نہیں۔ اور دیگر کئی ائمہ کرام نے اپنی کتب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کا تذکرہ کیا ہے، عید میلاد النبی کا تذکرہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ بتایا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا۔ اس موضوع پہ کچھ روایات پیش کی گئی ہیں، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یا آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے یوم ولادت کو بطور عید، بطور جشن، بطور تہوار، بطور سالگرہ منایا ہو۔ تو آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا سیرت کی کتابوں میں یا خاص کتابوں میں یہ اور چیز ہے، اور اس بات کا تذکرہ کرنا کہ آپ کے یوم ولادت کو بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن منایا جائے یہ اور چیز ہے۔ البتہ ہم یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ موجود نہیں تھا اس لیے یہ دین نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ تو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو چکا، اور اس دین میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی بلکہ دو عیدیں تھیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش کے دن یعنی کہ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سوموار کو روزہ رکھا اور بتایا میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ آپ نے پیغام دے دیا کہ میری ولادت کے دن کو بطور عید نہیں منانا بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ تو ہر ہفتہ کے دن، ہر ہفتے میں سوموار کے دن روزہ رکھنا یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ سالانہ طور پہ آپ کے یوم ولادت کا جشن منانا یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا منہج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بخاری مسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں یعنی کہ صحابہ کرام، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی کہ تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی کہ تبع تابعین، اور یہ جو تین بہترین زمانے ہیں ان زمانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کو بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن نہیں منایا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ عمل غلط ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2641 2641، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا جہنم سے محفوظ رہنے والا گروہ کون سا ہوگا، کامیاب گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوگا، ہمارے منہج پہ ہوگا، ہماری شریعت پہ ہوگا، ہمارے دین پہ ہوگا۔ صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا کل آٹے میں نمک برابر، باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجب میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کلپ میں یہ بھی فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں اکثر مقامات پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے، صرف سعودی عرب کا علاقہ ہے، تھوڑا سا علاقہ جہاں پہ یہ عمل نہیں ہوتا۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور نہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 73 گروہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب معیار یہ نہیں ہے
کہ اکثریت کیا کرتی ہے، معیار یہ ہے کہ کیا یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو ہمیشہ حق پہ رہیں گے وہ عام طور پہ کم ہی ہوں گے، ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ آپ نے کہہ دیا کہ میری امت کے 72 فرقے جنت میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، حق پہ قائم لوگ کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہم سب اللہ کی جنت میں جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی۔ یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں، دمشق سے، یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، مناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عرب ہیں، شام کے ہیں، مصر کے ہیں، اور یہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان شخصیات کے حوالہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ کے نہیں ہیں، دوسرے نمبر پہ اگر مکہ مدینہ کے بھی ہوں یہ دلیل نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ دلیل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دلیل کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ جو عمل انہوں نے نہیں کیا وہ اگر بعد میں اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے کیا جائے گا، دین کے نام پہ کیا جائے گا، شریعت کے نام پہ کیا جائے گا، وہ بدعت کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بدعات سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بھی ہمارے دین میں نیا کام نکالے، نئے کام پہ عمل کرے، اس کا یہ نیا عمل مردود ہوگا، ریجیکٹ ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔